اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الزکوٰۃ تک پہنچ چکا ہے۔ جو ریگولر ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ روزانہ یعنی جو 3 دن ہمارا پروگرام آتا ہے اس میں زکوٰۃ سے متعلقہ احادیث سماعت فرما رہے ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو آپ پر، آپ کے گھر پر نازل ہو رہی ہیں، ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اگلا باب قائم کیا تھا باب زکوٰۃ البقری، گایوں کی یعنی گائے کی زکوٰۃ کا باب۔ حدیث ہے 1460 نمبر، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا آپ نے یوں فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یا جس طرح آپ نے حلف اٹھایا۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ راوی کو بعض اوقات صحیح ایکوریٹ یاد نہیں رہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تو پھر جیسا اس کا گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، وہ دونوں ہی ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا یہ، کیونکہ اللہ کے نبی کے کلام میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، تو پھر اس میں شک کی کیا بات۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر آپ یوں پڑھیں، کہیں لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی، تو ابھی اس میں بظاہر شبہ ہے کہ 30 یا 33 سال کنفرم معلوم نہیں ہے، تو یہ نبی کریم نے اس طرح نہیں شبہ کا اظہار فرمایا۔ معاذ اللہ، سرکار نے یا تو 30 فرمایا ہوگا یا 33 فرمایا ہوگا۔ سننے والے کو فرق محسوس ہوا کہ 30 کہا تھا یا 33، تو اس نے دونوں ہی ذکر کر دیے، کیونکہ اگر 30 کہا ہو لیکن یہ 33 کی روایت کر دیں تو جھوٹ، اور اگر سرکار نے 33 فرمایا ہو اور یہ 30 کا لفظ کہہ کے روایت کر دیں تب بھی غلط بیانی کا ارتکاب ہوگا۔ اور صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جب کسی حدیث کو بیان کریں تو خدا نخواستہ اس میں ایسی کوتاہی ہو جائے کہ کوئی غلط بیانی ہو جائے اور وہ قیامت تک غلط بیانی چلتی رہے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگ ہماری ہی بیان کردہ باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیان فرمایا اس تک پہنچیں گے، اس کا فیض حاصل کریں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس سے ایک بات کنفرم یہ ہوئی کہ جب آپ کسی بزرگ کی کوئی بات بیان کریں تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو ان کی طرف منسوب ہی نہ کریں۔ اور اگر جیسے آپ کہیں صحبت میں بیٹھے تھے، آپ باہر جا کے آپ نے کہا ہم ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن آپ کو صحیح یاد نہیں آ رہا کیا کہا تھا، تو اب یہ نہیں کہ اپنے پاس سے ذہن میں کوئی ایک جانب متعین کر کے کہ یہی کہا ہوگا اور آپ آگے بیان کر دیں تو گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کہیں کہ یا تو یوں کہا تھا انہوں نے یا یوں، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح اس سے سیکھیے۔ تو نبی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا یوں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا کے لائق نہیں، یا یوں فرمایا کہ یا پھر جس طرح آپ نے حلف اٹھایا۔ فرمایا کہ کوئی مرد ایسا نہیں کہ جس کے پاس اونٹ ہوں یا گائیں ہوں یا بکریاں ہوں جن کا وہ حق ادا نہ کرتا ہو، مگر قیامت کے دن اس کے پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں آئیں گے، اور اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا ایک ریوڑ گزر جائے گا تو دوسرا ریوڑ آ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اس حدیث کو اور بھی راویوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمارا کلام پہلے بھی ہوا تھا کہ جو شخص گائے کے اندر یا بکریوں میں یا اونٹوں کی زکاتیں ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں اگر ناراض ہوا تو نشان عبرت بنا دے گا۔ اور آپ خصوص سوچئے، ایک آج کل جو گائے ہم لوگ بقرعید پر لے کر آتے ہیں وہ کبھی پاؤں پہ چڑھ جاتی ہے تو کس قدر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ گائے تو بہت دور کی بات، بکرا بھی اگر چڑھ جائے جو کم وزن کا ہو، لیکن چونکہ اس کا کھر بہت تیز ہوتا ہے اور ہمارے پاؤں کی کھال نرم ہوتی ہے،
ہمارا پاؤں وزن اٹھانے کا عادی نہیں ہوتا اور وہ مخصوص جگہ پہ پورا اپنا پریشر ڈال دیتا ہے تو پھر کس قدر چیخیں نکل جاتی ہیں، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب میدان محشر میں جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی جسامت بھی بڑھ جائے گی اور وہ موٹے بھی ہو جائیں گے، فربا ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا وزن کئی گنا زیادہ ہو جائے گا اور پھر تکلیف ہوگی۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا کہ جانوروں میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ جب وہ سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں جا کر مفت کا چارہ چرتے ہوں، تو پھر ان پہ کہیں جا کر اور پھر بھی مخصوص تعداد میں جیسے کہ آپ سن رہے ہیں زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ اکثر نہیں بنتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اصل میں یہاں پر اس وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جو اونٹ کی یا بکری کی یا گائے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا مستحق سزا ہوگا، لہٰذا پھر کسی نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی، کیش کی، مال تجارت کی نہیں دی، تو یہ لوگ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دوسری روایت بیان ہو چکی کہ انسان کا جو خزانہ ہے، جو سونا چاندی ہے، وہ سانپ کی شکل میں آئے گا اور انسان کے گرد لپٹ کر اور اپنے منہ سے اس کے منہ کو پکڑ لے گا، اور یہ سب لوگ دیکھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے گا، بہرحال پردہ بھی رکھنا چاہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کا پردہ رکھے کہ سب کے سامنے وہ بظاہر عذاب میں مبتلا ہو اور کسی کو نظر نہ آ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، نہ اس کی آواز سنتے ہیں، اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ کیا دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ خواب میں اذیت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، خوشی، حیرت، غم، اور ساری جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ کیفیات باقی بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جاگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو قریب جاگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کے سامنے بظاہر یہ عذاب میں مبتلا کرے۔ میدان محشر میں ایک ظاہری اعتبار سے ذلت و رسوائی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً نہ ہو، اللہ پردہ رکھ لے۔ لیکن بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ عذاب تو ہے، تو اس لیے ہمارے سب بھائی بہن کوشش کریں کہ جتنا بھی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، کیش روپیہ، پرائز بانڈ ہیں، اسی طریقے سے سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں، شیئرز آپ نے لیے ہوئے ہیں، پھر کوئی بھی مال تجارت ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے کچھ بھی رکھا ہو، چاہے دکان میں مال ہے، آپ کے کارخانہ ہے، اس کے لیے آپ میٹیریل لا کے رکھا ہوا ہے پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے، وہ بھی مال تجارت ہے، اور اس سے جو آپ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ ان سب کا حساب ہوتا ہے۔ ایسے آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس کا حساب ہے، جو آپ نے BC دی ہوئی ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ نے اس شخص کو قرض دیا ہوا ہے، وہ بعد میں آپ کو ملے گا۔ ان سب کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، قربانی لازم ہوتی ہے کہ نہیں، یہ آپ خود حساب کریں۔ بارہا ہم نے احکام شریعت اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا ہے، اور ویسے بھی آپ ان سب کا حساب کر کے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس کے بارے میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کروا لیں۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ مال کو لے کے بیٹھے رہیں اور مال کی محبت آپ کو بخل میں مبتلا کرتی رہے۔ جیسے کہ میں اکثر بہنوں سے کہتا ہوں کہ مال سے اتنی محبت نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کم محبت ہو جائے، مال سے زیادہ اللہ ناراض ہو جائے، یہ سونے کے سیٹ خراب نہ ہوں، یہ مجھ سے جدا نہ ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، مال آپ کا یہیں رہے گا، اس لیے بالکل مال سے ایسی محبت نہ کریں، یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ اور جس اولاد کے لیے آپ چاہ رہی ہیں یہ مال چھوڑ جائیں، وہ اولاد آپ کے لیے شاید ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی نہیں کرے گی، اس لیے اولاد کی محبت اپنے مقام پر اس کو ایک حد تک رکھیں۔ اصل اور حقیقی محبت ہمیں اللہ اس کے رسول سے کرنی چاہیے، سب سے پہلی محبت ان سے ہے، پھر ضمناً یہ تمام محبتیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں، یہ تمام رشتے حاصل ہوئے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ رشتے پیدا نہ کرتا، ہمارے دل میں محبتیں شفقتیں نہ ڈالتا، تو ہم کیوں کسی کی طرف مائل ہوتے، کیوں اس پر اظہار کرم کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تو کمال میرے رب کا ہے، اور جب وہ رب آپ سے کچھ طلب کرے، اپنے لیے نہیں، آپ ہی کو فائدہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ ہر قسم کے عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہے، اور پھر ہم اس پہ بخل کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں، پھر اولاد زیادہ اچھے لگے، حالانکہ نکمی اولاد ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتے ہیں، گالی گلوچ، ہر طرح کے گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، لیکن ان سے محبت ہمیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور میدان محشر میں آپ ہی دیکھیے گا یہی اولاد ہوگی جس کی وجہ سے ہم تباہ ہوئے ہیں کہ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، یعنی ایسی نافرمان اولاد جن کے لیے اللہ کو ناراض کیا، وہ ماں باپ پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد مال سمیٹے گی، انہیں مال سے دلچسپی آپ سے نہیں ہے،
قبر میں دبا کے آپ کو بھول جائیں گے، آئیں گے بھی نہیں قبر پہ، جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق تو کم از کم جو اللہ نے اس مال میں اپنا اور ایک مخلوق کا حق رکھا ہے اس کو ضرور ادا کرنا ہوگا۔ بیوی بچوں کی محبت ایسی ہم پر غالب نہ آ جائے، یا عورتوں سے گزارش ہے کہ اولاد کی محبت آپ پر ایسی غالب نہ آ جائے کہ پھر ہم اللہ اس کے رسول کا اور عوام کا یہ مخلوق کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں، پھر تباہی بربادی۔ اگلی روایت کی اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الزکاۃ علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا باب۔ حدیث ہے 1461، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصار میں سے سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ کے لحاظ سے مالدار تھے، یعنی آپ کے پاس بہت سارے باغات تھے اور ان میں پھر کھجوریں آتی تھیں تو جو وہ آپ سیل کرتے تھے۔ اب بھی اگر آپ مدینہ شریف وغیرہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی میل پر بعض اوقات کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کو سیل کرتے ہیں، حاجی پوری دنیا میں جاتی ہیں، ان کی تجارت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ان کے پاس تھے کہ حضرت ابو طلحہ انصار میں سے سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ کے لحاظ سے مالدار تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ باغ بیروحا تھا۔ بیروحا، یہ اس کا تلفظ ہے، با یا را حا الف اور آخر میں حمزہ، بیروحا۔ تو یہ ایک باغ تھا، بیروحا میں تھا، اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے، یعنی وہ ایسا تھا اس میں چشمہ پھوٹتا تھا اور اس میں سے وہ میٹھا پانی نکلتا تھا، کھارا نہیں تھا، وہ سرکار اس کو نوش فرماتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، یہ چوتھا سپارے کی بالکل ابتدائی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جنہیں تم اپنا محبوب رکھتے ہو۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کے لیے ایک امتحان تھا کہ اپنی محبوب شے، جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو، جس سے بہت سارے تمہارے فائدے وابستہ ہوں، جن کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مقام اور فوقیت حاصل ہو، ایسی چیزوں کی طرف ہی دل مائل ہوتا ہے۔ شکل صورت بہت اچھی ہو کسی کی، یا مطلب بہت زیادہ مالی فوائد اس سے حاصل ہو رہے ہوں، یا کسی چیز کی وجہ سے لوگ ہماری تعظیم کرتے ہوں، ہماری عزت کرتے ہوں، تو یہ جب ہم اس طرح کسی چیز کو اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند پاتے ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہے اور ہم اس کو جدا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی یہ صحابہ کرام کے مقام ایسے نہیں ہو گئے کہ خالی وہ باتیں کر کے یا نعرے لگا کر اور مطلب صرف تعریفوں کے پل باندھ کر یہ بڑے بڑے دعوے کر کے انہوں نے کچھ پا لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انبیاء علیہم السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں نازل فرمائیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بہت سخت امتحانات میں مبتلا کیے گئے۔ تو ایک آیت یہ ان کے سامنے نازل ہوئی کہ اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب بھلائی سے مراد اخروی نجات بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کا قرب بھی ہے، کہ اس وقت تک نہیں پا سکتے حقیقی طور پر کہ جب تک اپنی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اب صحابہ نے انہوں نے کیا کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ ہے، اور یہ باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اس کی نیکی اور اللہ کے نزدیک اس کے ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، یعنی مجھے امید ہے کہ میرے لیے بہت بڑی نیکی ثابت ہوگی اور یہ اللہ کے پاس گویا کہ جمع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول، اس کو وہاں خرچ کیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، یہ نفع آور مال ہے، یہ نفع آور مال ہے، 2 دفعہ فرمایا،
اور فرمایا تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، اور میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے پاس سے اس کو جدا کیا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کس قدر یہ زبردست حدیث پاک ہے، کیسا پیارا واقعہ ہے جو سننے سنانے کے اعتبار سے بہت ہی مطلب زبان پر ہلکا ہے، آپ نے بڑے ایزیلی اس کو سماعت فرما لیا ہے، لیکن کاش اس کی ہم حقیقت تک پہنچیں اور وہی کیفیات اپنے اوپر طاری کریں جیسی اس وقت حضرت ابو طلحہ پر طاری ہے، اور اس ماحول میں جا کر دیکھیں جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک ایسا باغ کہ جو اتنا اچھا باغ ہو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں خاص طور پہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہوں، پانی ٹھنڈا ہے، سرکار کھجور بھی تناول فرماتے، درختوں کے سائے میں تشریف فرما ہوتے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اتنا زبردست باغ جو آمدنی بھی مسلسل دے رہا ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا تو فوراً وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہے عشق الہی کی زبردست علامت، یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی، یہ ہے اپنے دین سے حقیقی محبت کی نشانی۔ تو اب اس میں چند باتیں ہیں، ذرا وہ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ باغ بہت اچھا تھا اور اس کی آمدنی سے آپ بہت کمایا بھی کرتے تھے، تو یہ بزنس جو ہے پھلوں وغیرہ کا یہ بہت اچھا بزنس ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو صحابہ کرام کی سنت کی نیت سے ادا کرے کہ اکثر انصاری جو صحابہ تھے ان کا کام تھا باغات کا اور کھیتی باڑی کا، اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے یہ اکثر تجارت میں بہت زیادہ ماہر ہوا کرتے تھے، تو یہ بزنس کیا کرتے تھے، تو یہ گویا کہ زراعت پسند لوگ تھے، اور یقینی سی بات ہے جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے اور وہاں سے وہ کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کا لگاؤ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مجھے ایسے بھائی بہن سن رہے ہیں جن کی کچھ آبائی زمینیں ہیں، زرعی زمینیں باپ داداؤں سے چلتی چلی آ رہی ہیں، اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، سبزیاں اگا رہے ہیں، باغات ہیں اور ان سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ فطری لحاظ سے، طبعی لحاظ سے ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب اپنے تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن آباء و اجداد کی زمینوں کو بیچتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ تو کس قدر یہ مشکل چیز ہوتی ہے اسے اپنے سے جدا کرنا، اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔